کہ یہ حضرات کیا کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں بھیا، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم قرآن اور حدیث سے استدلال کر سکیں. کتنے بھولے پن سے کہتے ہیں، اور تمہاری کیا حیثیت ہے آج تم استدلال کرتے ہو، یہ کرتے ہو. یعنی جھوٹ بولتے ہیں، اہل حدیثوں پر تہمت باندھتے ہیں کہ یہ لوگ اجتہاد کرتے ہیں اور ائمہ کے خلاف ان کا اجتہاد نہیں لینا چاہیے. حالانکہ اہل حدیث حضرات ایسا نہیں ہے آج جو ہے ہر معاملے میں خود اجتہاد کرتے ہیں. بھائی جو نوازل ہے نا، نئے نئے مسائل ہے اس میں اجتہاد کرتے ہیں، لیکن جو پہلے سے مسائل چلے آ رہے ہیں اس میں صحابہ کرام کی اجتہاد کو ترجیح دیتے ہیں. ائمہ اربعہ میں سے جس کا اجتہاد زیادہ بہتر لگتا ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں. اور اسی طرح سے ائمہ اربعہ کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنے ائمہ ہیں ان کے اجتہاد کو لیتے ہیں. اس لیے جھوٹ بولنا کہ اہل حدیث خود اجتہاد کرتا ہے ائمہ اربعہ کے خلاف، یہ سراسر بہتان ہے. اہل حدیث نوازل میں اجتہاد کرتا ہے. نوازل میں تو تم بھی اجتہاد کرتے ہو. کیا حنفی نوازل میں اجتہاد نہیں کرتا؟ نوازل یعنی جو آج مسائل پیش آ رہے ہیں اس میں پوری دنیا کے علماء اجتہاد کرتے ہیں، اہل حدیث بھی اجتہاد کرتے ہیں. لیکن جو پہلے مسائل پیش آ چکے ہیں، صحابہ کرام کے دور میں پیش آ چکے ہیں، تو ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کا اجتہاد موجود ہے. ابھی بعد کے علماء کی اجتہاد کی کوئی حیثیت نہیں اس کے مقابلے میں. تو بہرحال یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اجتہاد نہیں کرتے. بھائی ہم اجتہاد نہیں کرتے، ہم کیا ہیں؟ مقلد ہیں. لیکن جب عید میلاد النبی کی بات آتی تو سب سے بڑے مجتہد بن کے بیٹھ جاتے. قرآن کی آیت پڑھیں گے اس میں اللہ نے کہا، حدیث پڑھیں گے اس میں اللہ نے کہا. میاں بتاؤ کہ ائمہ اربعہ میں سے کس نے قرآن کی اس آیت سے، کس نے اس حدیث سے اصطلاح کیا کہ عید میلاد النبی منانا ہے؟ یا ائمہ اربعہ میں سے چاروں امام میں سے کس نے فتویٰ دیا کہ عید میلاد النبی منانا ہے؟ یا چاروں امام میں سے کس نے عید میلاد النبی منائی؟ یا چاروں امام کے ماننے والے جو ان کے شاگرد ہیں ان میں سے کس نے کہا کہ عید میلاد النبی منانا ہے؟ تو کتنی بڑی تضاد بیانی بھائی، کہ آپ ایک طرف سال بھر یہ چلاتے ہو کہ نہیں ہم اجتہاد نہیں کر سکتے بھیا، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم جاہل مقلد ہیں، ہم تو اماموں کے ماننے والے، امام نے جیسا کہا ویسا کریں گے. تو عید میلاد النبی میں کہاں امام بن کے بیٹھ جاتے ہو؟ عید میلاد النبی میں کہاں کے مجتہد بن کے بیٹھ جاتے ہو؟ عید میلاد النبی یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ تو عبادت کا مسئلہ ہے. اس میں تمہارے اندر اتنا علم کہاں سے آ جاتا ہے کہ ائمہ اربعہ کو ٹیک اوور کرنے لگ جاتے ہو؟ اتنی صلاحیت کہاں سے آ گئی تمہارے پاس؟ اتنے علامہ کیسے بن گئے؟ تو یہ تضاد بیانی نہیں ہے بھیا، کہ سال بھر شور مچاؤ کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم جاہل مقلد، اور عید میلاد النبی کا موقع آتا ہے تو پھر مجتہد اعظم بن کے بیٹھ جاتے ہو. ایک سے دلیل، ایک سے اجتہاد، جتنے منہ اتنا اجتہاد. آپ دیکھیں ایک سے اسٹیج بنا کے بیٹھتا کیا وہ اجتہاد کرتا؟ بھائی جیسا بندہ ویسا اجتہاد، یعنی لائن لگا دیا، قطار لگا دیا اجتہاد کا. شرم نہیں آتی بھیا کہ یہاں اماموں کا احترام نہیں نظر آتا؟ یہاں ائمہ کی کوئی اہمیت نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دوسرے ائمہ کا کوئی احترام نہیں آپ پہ؟ ان کے اجتہاد کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ تم مجتہد بن کے بیٹھ گئے، کہاں کے مقلد ہیں؟ یہ تقلید ہی کیے رہتے تو کم سے کم ایک دائرے میں رہتے نا. یہ تو تقلید سے باہر نکل گئے ہو، بلا وجہ کا جو ہے پٹا لگا کے گھومتے عام دنوں میں. ہم مقلد ہے، کائے کے مقلد بھائی؟ اجتہاد کر کے بیٹھ گئے. کس امام نے فتویٰ دیا کہ عید میلاد النبی منانا ہے؟ یا کس امام کے شاگردوں نے فتویٰ دیا؟ تو یہ تضاد بیانی ہے. ایک طرف کہنا ہم مقلد، ہم اماموں کو ماننے والے، ہمیں نہیں سمجھ آتا قرآن و حدیث، اور دوسری طرف عید میلاد النبی کے نام پہ مجتہد بن کے بیٹھے ہو. یہ تضاد بیانی ہے. دو طرح کی باتیں ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.